میں نے جو پروپوزل آپ کو ای میل کیا تھا وہ آپ نے دیکھا؟ ہاں وہ دیکھا. اور تو اگر ہم اسٹاک مارکیٹ سے انویسٹرز کے 50% شیئرز لے کر دوبارہ ڈال دیں تو اچھا رہے گا سر. جمعرات کی صبح پاکستان کے نامور میزبان اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت اس دنیا سے کوچ کر گئے. وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے جس پر انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی. عامر لیاقت کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. پاکستان کی مقبول ترین شخصیات میں شمار ہونے والے عامر لیاقت اپنی مثال آپ تھے. انہوں نے زندگی میں جو کام کیا اس میں خوب نام کمایا، پھر چاہے وہ عالم کی حیثیت سے ہو یا پھر شو میزبان کے طور پر. آج کی اس ویڈیو میں ہم عامر لیاقت کے ذاتی اور فنی سفر پر روشنی ڈالیں گے اور انہیں خراج تحسین پیش کریں گے. ابا میں نے جذباتی ہو کر مدد کے لیے جملہ بولا تھا. تم ٹھیک تو ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں ابا، لیکن آپ کی بہو جمیلہ، جانتے ہیں نا جمیلہ؟ ہاں وہی جمیلہ، اس کی حالت بگڑ گئی ہے. وہ مجھ سے شوہروں والا سلوک کرے ابا. عامر لیاقت 5 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ کا نام میمونہ سلطانہ تھا جو معروف کالم نگار تھیں، جبکہ والد شیخ لیاقت حسین بھی سیاست سے منسلک تھے. عامر لیاقت نے 1965 میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو سے بیچلر آف میڈیسن، بیچلر آف سرجری MBBS کی ڈگری حاصل کی اور 2002 میں اسلامک اسٹڈیز میں ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری ٹرینیٹی کالج سے حاصل کی. انہوں نے کالج اور یونیورسٹی سے 2002 میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی. 2006 میں پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ٹرینیٹی کالج اور یونیورسٹی سے حاصل کی گئی اسلامک اسٹڈیز میں BA کی ڈگری کو غیر تسلیم شدہ اور جعلی قرار دیا. 2003 میں دا گارڈین نے اس یونیورسٹی کو ایک گھوٹالہ کے طور پر رپورٹ کیا جہاں کوئی بھی 28 دنوں کے اندر $150 کے حساب سے ڈگری خرید سکتا ہے. جامعہ کراچی نے 2005 کے اوائل میں ان کی BA کی ڈگری کو جعلی قرار دیا تھا. عامر حسین نے 2002 کے پاکستانی عام انتخابات کے لیے نامزدگی فارم جمع کرواتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی BA کی ڈگری کا اعلان کیا. یہ اطلاع دی کہ عامر حسین نے انتخابات میں حصہ لینے کے اہل بننے کے لیے ٹرینیٹی کالج اور یونیورسٹی سے اپنی ڈگریاں خریدی تھیں. 2002 میں پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے انتخابات میں کم از کم بیچلر ڈگری کا حاصل ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا. عامر حسین کا 1995 میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو سے MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا. اس حقیقت کی بنیاد پر اگر ان کے پاس یہ ڈگری ہوتی تو اسے 2002 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کسی جعلی بیچلر، ماسٹر یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ کوئی ایک ہی وقت میں 2 مختلف فیکلٹیز میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ عامر حسین نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس 1995 میں MBBS اور 1995 میں ٹرینیٹی کالج سے اسلامیات میں BA کی ڈگری ہے. 2012 میں یہ اطلاع ملی کہ عامر حسین کراچی یونیورسٹی میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری کے لیے امیدوار کے طور پر حاضر ہوئے جہاں سے انہوں نے 2008 میں گریجویشن کیا. اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی لیکن وہاں کے حکام کے مطابق عامر حسین نے کبھی کلاس میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی کسی امتحان میں بیٹھے. حکام نے بتایا کہ عامر لیاقت حسین کا داخلہ فارم شروع میں کسی دوسرے شخص کی تصویر کے ساتھ جمع کرایا گیا تھا اور بعد میں اسے عامر حسین کی تصویر سے تبدیل کر دیا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ عامر حسین خود سیمیسٹر کے امتحانات میں نہیں بیٹھے تھے. 2015 میں اطلاع ملی کہ عامر حسین نے اشوڈیو یونیورسٹی سے جعلی ڈگری حاصل کی. وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق ان کا پروفائل ایگزیکٹ کے مین سرور میں نوٹ کیا گیا تھا. عامر حسین نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایشوڈ یونیورسٹی سے $1136 میں جعلی ڈگری خریدی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستانی ذرائع ابلاغ میں جدید فیملی انٹرٹینمنٹ کے بانی ہیں. گزشتہ 14 برسوں سے انہوں نے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کی روایت ڈالی جسے آج تمام ٹی وی چینلز فالو کر رہے ہیں. پاکستانی میڈیا کی تاریخ ساز نشریات میں سلام رمضان، رحمان رمضان، مہمان رمضان، پہچان رمضان، ایمان رمضان اور پاکستان رمضان شامل ہیں. 6 اگست 2010 سے جیو نیوز پر دکھائے جانے والے اپنے پہلے شو عالم آن لائن کی میزبانی کے بعد ARY ڈیجیٹل پر ٹی وی پروگرام عالم اور عالم کی میزبانی کے 2018 ایکسپریس میڈیا گروپ سے نشر ہونے والی پاکستان رمضان نشریات نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل
حاصل کی اور پاکستانی ابلاغی تاریخ میں ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایکسپریس میڈیا گروپ میں بحیثیت صدر منسلک تھے اور گروپ ایڈیٹر مذہبی امور کے بھی فرائض انجام دے رہے تھے۔ فیملی انٹرٹینمنٹ پر مبنی تاریخ ساز پروگرام انعام گھر کا آغاز کیا، جس نے انٹرٹینمنٹ میڈیا انڈسٹری کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ کر تاریخ ساز کامیابی حاصل کی۔ اس طرح دینی مسائل اور ان کے حل پر مبنی دینی معلومات کا شورائے آفاق پروگرام پہلے عالم آن لائن، عالم اور اب عالم آن ایئر کے نام سے پیش کیا جا رہا تھا۔ ان پر رمضان کریم میں دین کے نام پر بےہودگی پھیلانے کا الزام ہے۔ معروف زمانہ ناگن ڈانس ان کی زندہ مثال ہے۔ زبان نکال کر غیر فطری حرکات کرتے بھی دیکھے گئے۔ مختلف پاکستانی ٹی وی چینلز پر مذہبی قسم کے پروگرام کرنے کی وجہ سے جہاں عامر لیاقت حسین کے بہت سے چاہنے والے تھے، وہیں ان کے ناقدین بھی موجود رہے۔ 2005 پر ان پر جامعہ بنوریا کے دورے کے دوران مشتعل نوجوانوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس میں وہ بال بچ گئے۔ عامر لیاقت نے مذہبی امور کے وزیر کے طور پر مئی 2005 میں خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ جاری کرنے کے لیے پاکستان سے 58 مذہبی علماء کو اس بات پر قائل کیا، جس کے مطابق مساجد اور عبادات کے دیگر مقامات پر حملے، پلانٹڈ بم اور خودکش بم دھماکے غیر اسلامی قرار دیے گئے۔ تاہم انہوں نے وضاحت کی کہ اس فتوے کا اطلاق اندرون ملک پاکستان کی حد تک ہے، دیگر چپکلش والے علاقے ان میں شامل نہیں۔ عامر لیاقت حسین نے 2002 کے عام انتخابات میں MQM کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی اور انہیں پرویز مشرف کے دور حکومت میں مذہبی امور کا وزیر بنایا گیا۔ جولائی 2007 میں عامر لیاقت نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا یہ استعفیٰ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے انڈین مصنف سلمان رشدی کو ٹی وی پروگرام میں واجب القتل قرار دیا تھا۔ اگلے سال یعنی سن 2008 میں MQM نے عامر لیاقت کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ عامر لیاقت نے ایک طویل عرصے تک سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور سن 2016 میں MQM کے سربراہ الطاف حسین کی متنازع تقریر سے چند روز قبل وہ دوبارہ سرگرم ہوئے، جب 22 اگست 2016 کو رینجرز نے ڈاکٹر فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن کو حراست میں لیا تو عامر لیاقت بھی اسی روز گرفتار ہوئے۔ رہائی کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کی پہلی پریس کانفرنس میں وہ بھی موجود تھے، لیکن بعد میں دوبارہ غیر متحرک ہو گئے۔ عامر لیاقت کی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبریں 2017 میں سامنے آئیں۔ ان کی اپنی ٹویٹس کے باوجود اعلان سامنے نہیں آیا تھا، مگر بالآخر وہ پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پارٹی میں شمولیت کے وقت بھی عامر لیاقت کو PTI کے کچھ حامیوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 2018 میں عامر لیاقت نے عمران خان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا آخری مقام PTI ہوگا۔ وہ 2018 کے انتخابات میں NA 245 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ عامر لیاقت حسین نے 2002 میں قومی اسمبلی میں حصہ لیا، قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا اور متحدہ قومی موومنٹ کی وابستگی سے قومی اسمبلی میں نشست حاصل کی۔ انہوں نے 2007 میں قومی اسمبلی کی رکنیت اور مذہبی امور کی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ عامر لیاقت نے 4 جولائی 2007 کو مذہبی امور کے لیے ریاست کی وزارت عہدے سے اور قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق پارٹی متحدہ قومی موومنٹ عامر لیاقت حسین کی طرف سے سلمان رشدی کے خلاف دیے جانے والا بیان ناخوشگوار تھا۔ جون 2016 میں ذرائع ابلاغ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ نے ان کی رکنیت بحال کر دی۔ 2018 کو عامر لیاقت تحریک انصاف کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ انہوں نے مارچ 2022 میں چھوڑ دیا، جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ اس پر عوام کی طرف سے عامر لیاقت کو لوٹا اور غدار کہا گیا۔ سوشل میڈیا پر اکثر ان کی جعلی ڈگریوں والے اسکینڈل اور دیگر مذہبی اختلافات کی بنا پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ عامر لیاقت نے پہلی شادی سیدہ بشرا اقبال سے کی تھی، جن سے ان کے 2 بچے ہیں، تاہم یہ تعلق 2020 میں طلاق پر ختم ہوا۔ 2018 میں پاکستانی ماڈل اور اداکارہ سیدہ طوبہ سے دوسری شادی کی۔ سیدہ طوبہ رمضان ٹرانسمیشن میں عامر لیاقت کے ساتھ بطور میزبان بھی نظر آئیں۔ فروری 2022 میں سیدہ طوبہ انور نے خلا لے لیا۔ 5 فروری 2022 کو ضلع لودھرا کے موزہ ڈانورا سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ سیدہ دانیہ شاہ نے تیسری شادی کی، تاہم یہ شادی بھی کامیابی سے دوچار نہ ہو سکی۔ 3 ماہ بعد دانیہ شاہ کی جانب سے عامر لیاقت پر تشدد سمیت دیگر سنگین الزامات لگائے گئے اور انہوں نے بہاولپور میں خلا کا کیس دائر کیا۔ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے پر خوب کیچڑ اچھالا گیا۔ اس دوران عامر لیاقت کی ننگی ویڈیوز بھی جاری ہوئیں، جس کی وجہ سے انہیں شدید ذہنی کوفت کا سامنا رہا۔ انہوں نے روتے ہوئے دانیہ سے معافی مانگی۔ عامر لیاقت نے بطور مصنف کتابیں بھی لکھی، جن میں میری آواز سارے زمانے کی صدا ہے، ختیجۃ الکبریٰ، لاؤڈ سپیکر اور آثار قیامت شامل ہیں۔
हैं। आमिर लियाकत 9 जून 2022 को अपने शहर कराची पाकिस्तान में इंतकाल कर गए। बीमार होने की वजह से उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उन्हें मुर्दा करार दिया गया। उनकी उम्र 51 बरस थी। उनकी मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई। तहम करीबी जराये की जानिब से बताया गया कि उन्हें दिल में तकलीफ थी लेकिन वो अस्पताल नहीं गए। सुबह जब मुलाजमों ने उनका दरवाजा खटखटाया तो जवाब न आने पर अंदर गए तो वो सोफे पर बेहोश थे, जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। उनके बच्चों की जानिब से पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया गया, लेकिन हाल ही में पुलिस की जानिब से कहा गया कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाएंगे ताकि कत्ल की वजूहात सामने ला सकें। आमिर लियाकत की जिंदगी नशेबो फराज से दो चार रही। उन्हें जहां शोहरत मिली वहीं तनाज़ात भी उनके साथ जुड़े। ताहम वो जिंदगी में हर चीज को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े। अल्लाह पाक ने उन्हें बेहिसाब दौलत दी, शोहरत दी, लेकिन आखिर में कुछ भी उनके काम नहीं आया और वो अपने घर में अंदर की घुटन से घुट कर मर गए। अल्लाह पाक आमिर लियाकत को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मेरी तो सांस फूल गई भाई, तो छोड़ दिया है तो। मुझे प्यास लग रही है। तो भाई तू पानी यहाँ रखा है ना, ये रखा है पानी, पी लो पानी। दूर है अदनान। दूर कहाँ से? देखो तो करीब रखा है वो। अदनान पानी दे।